ہماری شریعت میں اس کی اجازت، اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ صرف بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے، اس کی تربیت کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، شرابی بن رہا ہے کہ جواری بن رہا ہے کہ ڈاکو بن رہا ہے کہ زانی بن رہا ہے، لٹیرا بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسلام بھی آپ کو پرمیشن نہیں دے گا، الاؤ نہیں دے گا۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، شرابی بنے گا دوسرے نمبر پر سوال اس سے ہوگا، پہلے آپ سے ہوگا۔ اگر وہ لڑکا آوارہ بن کر چاقو سے کسی بیٹی کو گوندے گا دلی کی گلیوں میں، تو سب سے پہلے آپ باپ ہیں، یو آر ریسپانسبل، آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی کہ معصوم بچے کو چاقو سے گوند گوند کر مار دیا، پتھر سے اس کو کچل دیا گیا۔ ابھی دیکھا آپ نے ایک معاملہ، ایک حادثہ سامنے آیا دلی کی گلی میں، ساحل نام کا کوئی لڑکا، ساحل بتایا جاتا ہے کہ وہ مسلم ہے، وہ جھوٹ بول کر کوئی لڑکی، شاید ساکشی نام کی کوئی لڑکی تھی، اس کے ساتھ چکر چلایا، اس کو پٹایا، اس کو گرل فرینڈ بنایا۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں پرمیٹڈ نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ آپ کسی لڑکی سے قربت بڑھائیں اور اس سے ریلیشن بنائیں، کہا جاتا ہے اس ساحل کے رشتے میں آنے سے پہلے اس کا بوائے فرینڈ کوئی اور تھا، ساکشی ہے، اس کا دھرم الگ تھا، اس کے دھرم میں یا ان کے سماج میں، ان کے پریوار میں اس چیز کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں نہ لڑکے کو گرل فرینڈ بنانے کی اور نہ لڑکی کو بوائے فرینڈ بنانے کی۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، لڑکا دوست لڑکی دوست، گرل فرینڈ لڑکی دوست، بولتے ہیں بہت عزت دار لفظ بنا کر، اجازت نہیں ہے نہ بوائے فرینڈ نہ گرل فرینڈ، نہ کسی غیر محرم کو دیکھنا، نہ بات کرنا، نہ چھونا، نہ ٹچ کرنا، نہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا۔ اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں کسی عورت کو اور آپ الگ سے کچھ اور سوچتے ہیں، یعنی شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے ٹوٹل کھلے اور واضح لفظوں میں کہ تمہاری آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ وہ لڑکا ساحل، کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جب ریلیشن میں تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور جب ریلیشن ہٹا، ریلیشن مطلب جب ناجائز سمبند میں تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، جب ناجائز سمبند، لڑکی نے لڑکے سے بریک اپ کیا، رشتہ توڑا، تو اس کے بعد اس لڑکے کی طرف سے پریشر بنا کہ تم نے میرا استعمال کیا، تم پہلے ہمارے ساتھ رہتی تھی، ہم جا کر گھومتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ملتے تھے، اب کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے الگ الگ رہتی ہو؟ میرے بھائیوں، یقیناً ان کے ماں باپ کی تربیت میں کمی رہی ہوگی، دونوں بچوں کے ماں باپ ذمہ دار، ساکشی ہو کہ ساحل ہو کہ آفتاب ہو کہ شردھا ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر دو، اولاد ہے ان کی صحیح تربیت ہو، واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر ہے، ورنہ انما اموالکم اولادکم فتنہ، تو تمہارے لیے اولاد بھی فتنہ ہے اور تمہارے لیے تمہاری دولت بھی فتنہ، یقیناً فتنہ۔ کسی کو مارنے کی پرمیشن، کسی کی بھاوناؤں کو آہت کرنے کی پرمیشن نہیں، پہلے مجرم و بچی، بلکہ دونوں مجرم۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے کسی کے ساتھ ناجائز سمبند بنانا، کسی کو دیکھنا، اسلام کے پلیٹ فارم سے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، قطعاً اجازت نہیں دی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی اپنے تقریروں میں، تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ نہیں، 6 مہینے کے لیے اسلامک نظام کو آپ اپنے استر پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیے۔ یہ زنا کے تعلق سے اگر کوئی کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز سمبند بناتا ہے، پکڑا گیا، ریلیشن میں پکڑا گیا، زنا کرتا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، ابھی ظاہر سی بات ہے وہ لڑکا ساحل، وہ لڑکی ساکشی،
وہ دونوں زانی تھے، زانی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے رہتے تھے. دنیا والے کہیں گے کہ جب مرضی سے رہیں، مرضی سے سمبند بنائے تو اس کو زنا نہیں کہا جا سکتا. اسلام کہتا ہے کہ زنا ہے نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر رشتہ بنانا، فزیکل ریلیشن بنانا ناجائز اور حرام. اللہ سے بڑھ کر تم نہیں ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے، دنیا کے اندر قرآن کو نہ سمجھنے والے ان پڑھ گوار لوگوں، اللہ کہتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، نکاح سے پہلے کسی سے رشتہ قائم مت کرو. اگر تم کو سماج کی کوئی بچی پسند ہے تو اس سے نکاح کرو، جائز طریقے پر، بہلا پھسلا کر نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے والا نوجوان ینگ پکڑا جاتا ہے، کنوارا پکڑا جاتا ہے، تو 100 کوڑے اس کے سر سے لے کر پیر تک برسات. اور یوں ہی گھر میں نہیں، برسر عام لوگوں کے بیچ میں، مجمع میں، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ اس نے فزیکل ریلیشن بنایا ہے، اس نے اس بچی کی عزت لوٹی ہے، نکاح کے بغیر اس کے ساتھ رشتہ بنایا ہے، لیو ان ریلیشن نام دیا ہے، لیو ان ریلیشن نام دیا ہے، ڈیٹنگ نام دیا ہے، چیٹنگ نام دیا ہے. پکڑو مارو، 100 کوڑے برسائے جائیں گے تو دنیا کے اور دوسرے جو نوجوان ہیں، جو کمارے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے آ سکتی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے، بیوی رہتے ہوئے یہ قدم اٹھاتا ہے، اگر ناجائز سمبند بناتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کے کمر تک گڈھے کھود کر اس کو گاڑ دو اور پتھر اور اینٹ جمع کرو اور اتنا پتھر برساؤ، اتنی اینٹیں برساؤ کہ سر پھٹ جائے، خون کا فوارہ نکلے. اگر ایسا ہوگا لوگ دیکھیں گے. اگر شردھا کے وقت میں یہ عمل کیا جاتا، قرآنی نظام کو عمل کیا جاتا، تو آج اس یہ بے لگام کا گھوڑا ساحل کی ہمت نہیں ہوتی ساکشی ملک کی عزت و آبرو کے ساتھ، اس کی جسم کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا. پہلے نظام تو نافذ کر کے دیکھو. لیکن نہیں، اعتراض کرتے. قرآن میں تشدد ہے، اللہ کے احکام کے اندر سختی ہے. ارے سختی نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے پہلے کہ نہیں زنا مت کرو، اللہ پہلے کہتا ہے کہ بے پردگی مت کرو، اللہ پہلے کہتا ہے کہ ناجائز سمبند مت بناؤ. لیکن اگر کوئی بنا لیتا ہے تو اب اگر پکڑا گیا ہے تو اب ان کو سزا ملنی چاہیے. سزا ہوتی نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے چھوٹ کر آ جاتے ہیں. بڑا سے بڑا کرمنل مجرم کو بیل مل جاتی اور فوراً ضمانت پر باہر آ جاتے. اس کے بعد پھر دندناتے ہوئے وہ دوسرے کرائم کو کرتے. اتنا اچھا نظام، اتنا اچھا سسٹم اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، بتایا. اگر دنیا اس پر عمل کر لے تو زنا کے واردات گھٹ کر 100 سے لے کر 5% پر آ سکتا. صاف صاف لفظوں میں تبھی عورت کا، تبھی ناری کا صحیح سمان ہوگا، تبھی اس منتر پر عمل ہوگا. ادھے پشست مو پری سنترام پاد کو ہر ماتے کوشل پکو. ماں ہے، ماں سمان ہے، عورت ہے، کنیا ہے، سماج کی بیٹی ہے. کتنی بے رحمی کے ساتھ مارا. چاقو سے کہا جاتا ہے کم سے کم، پہلے تو رپورٹ میں یہ بات آئی تھی کہ 40 بار کی. اس کے بعد وہاں سے نکلا اور بزدل مجرم وہ لوگ جو دیکھتا ہوا کرائم کو دیکھتا ہوا 17 لوگ گزرے آس پاس سے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس سے چاقو کو چھین لے، اس بچے کی جان بچ جاتی. اسلام پہلے کہتا ہے کہ بد نگاہی مت کرو، اسلام پہلے کہتا ہے کہ بے پردگی مت کرو. کیوں؟ انہی واردات کو ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کہتا ہے. ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے بڑھ کر دنیا کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا. I created the human beings on the earth. میں نے زمین پر انسان کو پیدا کیا ہے. یہ کہاں کہاں شرارت کر سکتے ہیں، یہ کہاں کہاں غلطی کر سکتے ہیں، تو وہاں وہاں اللہ نے ایک نظام نافذ کیا. اللہ جانتا تھا
کہ لڑکی لڑکا دونوں آپس میں ملیں گے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، لیونگ ریلیشن، ڈیٹنگ چیٹنگ کریں گے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ بیٹو، سماج کے لڑکوں، سماج کے لڑکیوں، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، بھڑکیلے لباس پہن کر مت جاؤ مارکیٹ میں باہر کے اندر. جو ادھے پشرتموپری سنترام پادکاہ ماتے کوشل پکو، تم ماں بنو گی آگے چل کر، سماج کا نرمان ہوگا تمہارے کوکھ سے. تم خوبصورت، ہم نے تم کو بنایا، اس سماج کو آگے بڑھانے میں تمہارا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہر کوئی اپنے اپنے راستے کو دیکھے، ہر کوئی اپنی نگاہیں نیچی رکھے. کتنا اچھا نظام. وقر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ رہا ہے اللہ کے پردہ کرو، عورت سے کہہ رہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. کیوں؟ کیونکہ شروعات آنکھ سے ہی ہوتی ہے، آنکھ سے. ان المرأة عورت اذا خرجت استشرقها الشیطان، جب عورت مارکیٹ میں یا باہر اکیلی جاتی ہے تو پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں جو کی ہاتھ ہے، مارکیٹ میں جائیں گے آپ تو 80% عورتیں دکھیں گے آپ کو، 20% صرف مرد دکھے گا آپ کو، باقی 80% عورتیں. کیوں؟ مرد سارے لوگ باہر بیچارے محنت مزدوری کرتے، وہاں جاتے اب عورتیں ایک دم مارکیٹ، اور ڈیلی مارکیٹ. میں ان عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہفتے میں ایک دن جایا کرو اور پردے میں ملبوس ہو کر جایا کرو. کوئی پردہ نہیں. ان 80 عورتوں میں سے شاید آپ کو 10 عورت مل جائے جو برقعے میں، باقی سب ویسے ہی ہے. یہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر، شریعت کا مذاق اڑانے پر اتنے خطرناک جرائم سامنے پیش آتے ہیں. آپ کا پتا ہے شوہر، آپ کے بھائی اور آپ کا گارجن کتنی محنت مشقت کر کے باہر جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے. ٹرینوں میں جنرل ڈبے میں بیٹھ کر سیٹ نہیں ملتی ہے، صرف آپ کے پیٹ کو پالنے کے لیے. سماج کے بہو بیٹیوں، وہ جاتا ہے بیچارہ ایک سال تک قربانی دیتا، ورنہ پوچھو اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جانے کا کسی کا من نہیں کرتا. لیکن پھر بھی یہاں روزی روٹی نہیں ہے ہمارے سیمانچل میں، ہمارے علاقے میں، اور اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ٹرین میں سوار ہوتا اور جاتا ہے. ہوا بھی حادثہ ٹرین کا، 2 ٹرینیں آپس میں لڑ پڑے، تقریباً 300 سے ادھک لوگ مر گئے، جل گئے. کچھ تو بنگلور سے آ رہے تھے اور کچھ ہاوڑا سے جا رہے تھے. اکثر میں بھی اس ٹرین سے سفر کرتا ہوں. جس کا حادثہ ہوا بھی بالیشور اڑیسہ کے اندر، 300 لوگ، ان میں سے 40-42 لوگ اپنے ضلع ارریہ کے تھے. وہ تو صحیح سلامت آگے بیچارے، ان کا کچھ نہیں ہوا. لیکن 300 لوگوں سے زیادہ موت ہوئی ہے اور چند منٹوں میں مر گئے. کس لیے؟ صرف آپ کی پرورش کے، آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے. اسی لیے آپ خدا کے واسطے ان کی قربانی اور ان کی محنت اور ان کی مشقت کا احترام کیجیے، اور ان کی غیر موجودگی میں آپ کی عزت و آبرو کا آپ خود حفاظت کیجیے. آپ امانت داری کے ساتھ امانت میں رکھیے، ان کی آپ امانت ہیں ان کی. خدا کے واسطے بہت ساری ہماری بچیاں، ہماری سماج کی بہو بیٹیاں جن کے شوہر چلے جاتے ہیں اتر پردیش، چلے جاتے ہیں ساؤتھ، چلے جاتے ہیں آندھرا، چلے جاتے ہیں حیدرآباد، چلے جاتے ہیں یہاں پر ناجائز سمبند بناتی. ہماری سماج کی بیٹیاں بہت سے اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتی ہیں، اپنے ایمان کو بیچ کر دوسروں کے ساتھ شادی کرتی. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری سماج کے بہو اور بیٹیوں، خدا کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورت ایمان اور قیمتی ایمان کی دولت سے آپ کو نوازا، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مت بیچیے. اپنے چند روپوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو فروخت مت کرو. اغیار کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو جاتی ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سلب کر لے گا، اور مرنے کے بعد اگر تم حالت ارتداد میں مری ہو، تمہارے پاس ایمان نہ ہو، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا جو حشر ہوگا وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ ہوگا. فی ناری جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جہنم کے دہتے ہوئے آگ میں چلتے رہو گے. اپنے ایمان کا معزز محترم انمول دولت کا سودا چند روپوں کی وجہ سے اغیار کے ساتھ مت کرو شادی. اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کورٹ میرج کر لیتے ہو ارریا میں، پورنیا میں، کٹیہار میں جا کر، یا اتر پردیش میں، دلی میں جا کر. دنیاوی اعتبار سے، بھارت کے سنویدھان کے اعتبار سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قانون میں سماج کے مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ، یا کسی غیر مسلم لڑکے کا مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی لیکن نان مسلم لڑکا اور لڑکی میں نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نکاح ہونے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، ضروری ہے. لڑکا بھی مومن، لڑکی بھی مومنہ ہونی چاہیے. اب وہاں پر وہ لڑکا ساحل، اس سے کہا کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، اور لڑکی بھی بولے کہ I'll marry you، ہم تم سے شادی رچائیں گے. ایک دوسرے کے سینٹیمنٹ کو ایموشن کر رہے ہیں، شادی کرنے کا وعدہ معاہدہ. ارے اولاد، ان کے ماں باپ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر تم بتاتے ساحل کو کہ بیٹا یو آر مسلم، تم مسلمان ہو، تمہارا نکاح ایک مسلم لڑکی کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، کسی غیر مومنہ لڑکی کے ساتھ 100 قاضی بھی اگر بیٹھ کر ممبر و محراب پر تمہارا نکاح پڑھائیں تو پاسبل نہیں ہے، تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. کن کی ذمہ داری ہے یہ بات بتانا؟ گارجن کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو صحیح ٹریک پر لانا. ہماری جو اولادیں بگڑ رہی ہے، شراب پی رہے ہیں، غلط کرتوت کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو ناجائز سمبند بناتے ہیں، ہماری اولاد کی نیک اور صالح نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ایسا کرتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کل قیامت میں. دنیا میں ہم بری ہو سکتے، ٹھیک ہے بھائی، دنیا میں کچھ نہیں کہا آپ کو، کسی کہنے والے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ سب سے پہلے پوچھے گا. باپ کے سامنے بیٹا وہاں اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ اللہ I am not مجرم، I am an innocent person، میں تو مجرم نہیں ہوں، میرا باپ مجرم. کبھی اس نے نہیں کہا ہے کہ تم شراب مت پی بیٹا، کبھی اس نے نہیں کہا کہ تم یہ غلط قدم مت اٹھاؤ بیٹا، یہ غلط قدم اٹھانا تمہارے لیے ناجائز اور حرام.